نیکسٹ کوشچن ہے، زندگی میں ہر طرف سے ناکامی نظر آ رہی ہو تو ایسی حالت میں انسان کیا کرے؟ جب انسان کو ہر جگہ ناکامی نظر آ رہی ہو نا، تو اس شخص کا تصور انسان ذہن میں لے کر آئے جس نے ناکامیوں کے بعد کامیابی حاصل کی ہو، اور ایسے اعلیٰ درجے کی کامیابی کہ ویسی کامیابی کسی نے نہ حاصل کی ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ دیکھیں نا، 13 سال تک تکلیفیں اٹھائیں، بچیوں کو طلاق ہوئی، آپ پہ اجڑیاں پھینکی گئیں، ہمیں تو عشر شیر بھی نہیں کریں، اور صبر کریں، اور وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ فٹ ان دا سسٹم، جو آپ کو اللہ نے حالات و واقعات دیے نا، اس میں بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ غم کھانا شروع کریں گے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ میں اپنی پرسنل لائف میں کتنی ٹریجڈیز ہیں جو میں آن کیمرہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا میری لائف میں، لیکن میرا دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا، میرا ایٹیچیوڈ، وہ تو کہیں بھی شو نہیں کرتا۔ وہ سمجھتے ہیں شاید دنیا کا سب سے سکھی بندہ یہی ہوگا، اس لیے کہ جو مجھے اللہ نے حالات و واقعات دیے نا، میں نے اس میں بیسٹ پرفارم کرنا ہے کہ ٹھیک ہے، میری ڈیسٹنی اللہ نے یہی مقرر کی تھی، اس میں جو حالات و واقعات کے اندر میں جو بہتر کر سکتا ہوں میں وہ کروں۔ اگر آپ دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیں گے، ساسے کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہارے دل کے اندر قناعت پیدا ہوگی، تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ مسئلہ 51 میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو آپ دیکھیں، دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے تو 3 4 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، تو آپ نے زندگی گزاری ہے نا۔ زیادہ تر لوگ جو پریشانیاں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بڑی پریشانی معاش کی ہوتی ہے یا کوئی بے اولاد ہوتا ہے، تو یار نبی علیہ السلام کی تو ساری بیویاں بے اولاد تھیں سوائے سیدہ ختیجہ کے، یا ایک بار یہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ کئی پیغمبر ہیں بے اولاد ہیں، تو یہ ایک فیکٹر ہے نا۔ اس کی بنسبت وہ یہ سوچے کہ اگر میری اولاد ہوتی، نافرمان ہوتی، الٹا میرے لیے وبال بنی ہوتی، مجھے اس کے بھی دوزخ میں جانے کا غم ہوتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دوزخ میں ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ہمیشہ چیزوں کے نا آپٹیمسٹک رہیں، اور باقیوں کے معاملات میں پیسمسٹکلی چیزوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں تو بہت بہتر ہوں۔ اور آپ دیکھیں، آپ جب اپنے آپ کو دیکھیں گے، آپ کروڑوں نہیں اربوں سے بہتر ہوں گے۔ اربوں سے بہتر ایک مسلمان تو ہے نا، دنیا میں اربوں لوگ ہیں جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے یار۔ میں کہتا ہوں ہر مسلمان اربوں سے بہتر ہے، بلینز آف پیپل سے بہتر ہے۔ اے عرب سعودی عرب والا نہیں ہے، دوئے والا ہے۔ تو خیر ان والے اربوں سے بھی بہتر ہوں گے۔ کئی لوگ کہتے ہو جن کو جی بندہ مکے رہتا ہے، ساری نمازاں اتنے پڑھتا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے جو ایک نماز حرم میں پڑھ کے 10,000 نمازوں کا ثواب لیا، اور ایک پاکستان کی گرمی میں رزق حلال کمانے والا مزدور سڑک کے کنارے وضو کر کے بغیر جماعت کے کیولا روح نماز ادا کرتا ہے، اس کی ایک نماز ہو سکتا ہے اس کی 20 نمازوں سے وزنی ہو، کیونکہ قیامت الدن نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی کہ یہ 10,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اس کی ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہو سکتی ہے تولنے میں، کہ اس کو اللہ نے جو گیون سرکمسٹانسز دیے تھے اس میں بیسٹ پرفارم کیسے کر سکتا تھا۔ جس طرح میں آج کل کہتا ہوں کہ آج کل ہمیں اللہ نے بیسٹ سرکمسٹانسز دیے ہیں دعوت و تبلیغ کے۔ ہمیں کسی سے پتھر نہیں کھانا پڑتا، چپ کر کے ویڈیو چڑھائیں، ویڈیو شیئر کرائیں، ٹھیک ہو گیا۔ گھر بیٹھے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے آپ ای میلز کے جواب دیں۔ ایک دین کا مسئلہ کسی کو بتانا 60 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یہ روایتوں کے اندر آتا ہے نا، روایتیں تو چھوڑ دیں، میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اگر کسی کے مسئلہ بتانے سے ایک بندہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے تو میں کہتا ہوں اربوں سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک امتی کو گمراہی سے بچا کے آپ نیکی کی طرف لیں، اور اللہ کے ایک ناراض شدہ بندے کو اللہ سے ملا دیں، میں تو کہتا ہوں پوری زندگی کی کسی کی نمازیں لے لی جائیں، یہ نیکی اس پہ وزنی ہے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ۔